الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو آپ کے سامنے آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ گزشتہ حدیث پاک کا بقیہ حصہ ہے۔ جو گزشتہ جمعہ کے درس میں ہم نے حدیث پاک شروع کی تھی، اسے آدھا ہم نے اسے مباحثہ اس کا مکمل کر لیا تھا اور اس کے کچھ مباحث رہ گئے تھے، مطلب آدھی حدیث پاک رہ گئی تھی۔ پچھلی دفعہ کا جو عنوان تھا وہ تھا جنت میں داخلہ، کہ جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور آج کا عنوان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دوزخ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جنت کے بارے میں نے آپ کو ساری باتیں تفصیلاً پچھلے جمعہ کے درس میں بتا دی تھیں کہ جنت کی جو آسائشیں ہیں اور جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ بنا رکھا ہے، وہ سب کے سب قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ حدیث پاک کے راوی ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال فلما خلق اللہ النار فقال لجبرائیل اذهب فانظر الیہا۔ اب پچھلی حدیث پاک پچھلے جمعہ کی اپنے ذہن میں لے آئیں اور اس کے تناظر میں آج کی حدیث پاک کا میں ترجمہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی، جہنم کو بنایا اور پھر اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهب فانظر الیہا، کہ تم جاؤ اور جہنم کا تفصیلی معائنہ کرو، کہ جو جہنم میں نے تیار کی ہے اپنے نافرمان لوگوں کے لیے، اپنے سرکش لوگوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے بھی فَأَمَّا مَنْ طَغَى، کہ جس نے بھی سرکشی اختیار کی، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے اپنا اولین مقصد بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، قرآن کریم کی ایک اور صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو تھوڑے قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ اس کا تناظر یہ تھا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جہنم تو عارضی ٹھکانے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ پس جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا کو اولین مقصد بناتے ہوئے اپنی تمام کوششیں دنیا کے لیے صرف کر دیں، پورا دن پوری زندگی اس نے معاش کی جد و جہد میں لگا دی، معاش بھی حلال حرام جو طریقہ اسے نظر آیا اس نے کمایا، اس نے آخرت کا خیال ذہن میں نہ رکھا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے ٹھہر کر سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنی پوری زندگی کا میرا
حساب لیا جائے گا، اس نے اس بات کو پس پش ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ جہنم کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ ذرا جہنم کا معائنہ کر کے آؤ۔ قال فذهب فنظر، کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ثم جاء، پھر وہ آئے، وقال، اور کہا، اے ربی وعزتی کا، اے اللہ تعالی، اے میرے رب اور تیری عزت کی قسم۔ یہ حضرت جبرائیل کا مکالمہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور مکالمہ کب ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے جہنم کا پورا معائنہ کر لیا۔ اب وہ معائنہ کرنے کے بعد آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ ہے کہ اے میرے رب اور تیری قسم، تیری عزت کی قسم، لا يسمع بها احد، لا يسمع بها احد يدخلها، جو اس جہنم کے بارے سن لے گا، اس میں جو عذاب ہے اس کے بارے سن لے گا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم سے بچنے کی حد المقدور کوشش کرے گا، وہ اپنی زندگی کو پسے پش ڈال دے گا، اس جہنم کے عذاب کو سن کر وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا مکالمہ ہے جہنم کے دیکھنے کے بعد، جہنم کی سختی، اس کی شدت کو محسوس کرنے کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہاں تو اتنی زیادہ مشکلات ہیں، اتنا زیادہ عذاب ہے کہ جو بھی اس کے بارے سن لے گا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور وہ عمل کرے گا جس سے تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جہنم کے بارے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ سورۃ رحمان میں جہنم کا بہت ہلکا سا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو مجرم ہوں گے ان کی جو پہچان ہوگی ان کی پیشانیوں سے کر لی جائے گی۔ جو مجرم ہوں گے، گناہگار ہوں گے، سرکش ہوں گے، ان کو اعمال نامہ دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ان کی پہچان ان کی پیشانیوں پر لکھ دی جائے گی، ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ اور کیا کیا جائے گا؟ ان کے بال ادھر سے پکڑیں گے فرشتے اور ان کے پاؤں پکڑیں گے نیچے اور بال اور پاؤں کو ملا دیں گے، اس حالت میں انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اور پاؤں پکڑ کر انہیں کٹھا کر کے اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ جہنم میں اس آگ میں چکر لگاتے ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگاتے ہوں گے۔ یہ جہنم کا بہت مختصر نقشہ سورۃ رحمان نے کھینچا ہے۔ اور سورۃ واقعہ کیا کہتی ہے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم۔ آگے کچھ آیات اور ہیں، اس کے بعد پھر فرمایا لآکلون من شجر من لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ یہ جہنم کی سختی کے بارے سورۃ واقعہ کی آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب اور شدت، غصے کی شدت نظر آتی ہے کہ سرکشوں اور نافرمانوں کے ساتھ اس دن کیا ہوگا۔ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ہائے وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، وہ جو ہے انتہائی گرم لو والی ہوا چلتی ہوگی، وہ گرم اور لو والی ہوا میں ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، آپ نے سنا ہوگا ایک دور میں
باد سموم چلا کرتی تھی صحراؤں میں، ایسی ہوا، اتنی گرم ہوا جو کہ جسموں کے آر پار ہو جائے، اس کی گرمی سے جسم جو ہے وہ پھٹنے لگ جائے، اسے باد سموم کہتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سرکش لوگ اس دن اس گرم لو والی ہوا میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ان کے اوپر جو سایہ ہوگا وہ گرم کالے بادلوں کا ہوگا، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی آرام ہوگا، اور کھانے کے لیے انہیں کیا دیا جائے گا؟ من شجر من زقوم، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون۔ اس دن کہا جائے گا کہ اے جھٹلانے والے اور گمراہ لوگو، آج کھاؤ اس زقوم کے درخت سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زقوم کا درخت اتنا زیادہ خطرناک ہے، اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس کائنات میں، اس زمین پر ایک قطرہ بھی اس کا آ جائے تو سب لوگوں کا کھانا بد ذائقہ ہو جائے۔ اتنا خطرناک وہ درخت ہے، وہ تھور کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کا ایک قطرہ ہی اتنا بد ذائقہ ہے کہ اگر اس کائنات میں آ جائے تو سب لوگوں کا کھانا بد ذائقہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ تم آج اس زقوم کے درخت کو کھاؤ، فمالئون منہ البطون، ان کے معدوں میں بھوک کا عالم اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ گرمی کی شدت میں ہوں گے، ایک طرف تیز گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، سایہ گرم بادلوں کا جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر وہ زقوم کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، تو ہوگا کیا کہ اندر معدے کے اندر، پیٹ کے اندر آگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اتنی شدید اندر گرمی پیدا ہو جائے گی کہ وہ کریں گے کیا؟ پانی مانگیں گے تو دیا کیا جائے گا؟ زخموں کا گندا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، انہیں جو ہے زخموں کی جو پیپ دھون ہے وہ پینے کے لیے دی جائے گی، اور پیئیں گے کیسے؟ فشاربون شرب الہیم، ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے پانی، اس پیپ کو ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے پانی۔ یہ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ان کی ابتدائی ضیافت ہے، ھذا نزلہم، یہ تو جہنم کی ابتدائی ضیافت ہے، جو اصل دعوت جہنم کی جو اصل سختیاں ہیں وہ تو میں نے بیان ہی نہیں کی، جہنم کی اصل سختیاں تو بیان ہی نہیں کی، یہ جہنم کی ابتدائی ضیافت ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جہنم کو، جہنم سے مخاطب ہوں گے اس دن قیامت کے روز کہ اے جہنم، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے اب لوگوں سے؟ فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ غفور ہیں، رحیم ہیں، دل میں ان کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بہت پیار ہے، 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے میرا رب، لیکن چاہتا یہ ہے کہ اس کے اعمال، اس کے جو احکام ہیں اس کی پوری پیروی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جہنم سے پوچھیں گے، اب مطلب بیزاری کا عالم ہے اس آیت میں، بس اب بھر گئی کیا تو؟ اتنے لوگ چلے گئے، اتنی قومیں چلی گئی، اتنے سرکش لوگ چلے گئے، تو جہنم کہے گی تقول هل من مزید، ابھی اور چاہیے، ابھی مجھے اور چاہیے، اور لوگ چاہیے، میری آگ کو ابھی اور لوگ چاہیے، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ اور سورۃ تبارک الذی میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اس دن جو ہے جہنم وہ غصے سے پھٹ جانے کو قریب ہوگی، جہنم کا غیظ اور غضب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے
پھٹ جانے کو ہوگی، کہ پھٹ جائے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غصے کی وجہ سے پھٹنے لگا ہے. جہنم کی کیفیت اس دن یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. سورۃ تبارک الذی میں ہے کہ جہنم اس دن پھٹ جانے کو ہوگی اپنے غیظ اور غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، اور اس میں فوج در فوج پھینکی جا رہی ہوگی. تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی شخص نے تمہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں روکی ہیں اس سے بچنا ہے، شہوات سے بچنا ہے، نفس کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، نفس کی گردن دبانی ہے، تب جنت ملے گی. کوئی نہیں آیا تھا. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے، ہمیں خبردار کرنے والے لوگ آئے تھے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، بلکہ ہم نے ان پر الزام لگا دیا تھا کہ تم گمراہی میں ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ ایک حسرت کریں گے کہ کاش میرے بھائیو آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے. ان کی حسرت کو ہم سن لیں کہ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور عقل پکڑ لیتے، ہم سن لیتے اور عقل پکڑ لیتے تو آج ہمارا ٹھکانہ یہ جہنم نہ ہوتا. تو یہ جہنم کے بارے میں نے آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ بیان کر دیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جہنم کی سختی دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے عرض کی کہ اے اللہ اس کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ جو اس کے بارے سن لے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، کہ ہم نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا. جہنم کے گرد ساری وہ چیزیں ہم نے لگا دیں جس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، انہیں کر کے وہ خوش ہوتا ہے. جھوٹ بولنا انسان پر آری نہیں ہوتا، سود لینا اسے اچھا لگتا ہے، رشوت لینا اسے اچھی لگتی ہے، چوری کرنا اسے اچھا لگتا ہے، ناجائز مال کھانا اچھا لگتا ہے چونکہ دنیا میں آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، زنا کرنا اسے اچھا لگتا ہے، آنکھ کی بد نظری کرنا اسے اچھا لگتا ہے. غرض جتنے شہوات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اللہ نے اسے جہنم کے گرد لپیٹ دیا کہ جو اس میں مبتلا ہوتا جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. تو پھر چونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو جہنم کی سختی سن لے گا وہ تو اس میں جائے گا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے گرد ساری شہوات اس کو لپیٹ دیا کہ اب انسان سے اب دیکھیں ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے پروانہ. اب پتہ چلے گا نا کہ شہوات چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننا، اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اللہ کے حکم کو ماننا. صبح رضائی کے اندر گرم رضائی ہے اور نیند کا مزہ بھی بڑا دوبالا ہے اور ادھر سے آواز لگ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو اب تو نفس پر پاؤں رکھنا پڑے گا نا کہ رضائی بھی چھوڑو گے، وضو کے لیے پانی بھی ٹھنڈا ہے، سردیوں کا موسم ہے نا، تو نفس پر پاؤں جب رکھے گا تو اس شہوات کو چھوڑ دے گا. کہیں کسی موقع پر لگے گا کہ میں پھنس گیا ہوں اور جھوٹ بول دوں گا تو بچت ہو جائے گی. آفس میں کام کرتا ہوں، کسی کا ملازم ہوں، اس نے مجھے پکڑ لیا، اب جھوٹ بول کر بچا جا سکتا ہے. یہاں اب نفس پر قدم رکھنا پڑے گا کہ ایک طرف جہنم نظر آنی چاہیے کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو ٹھکانہ وہ ہے اور سچ بولوں گا تو دنیا کی عارضی تکلیف ہی آ جائے گی نا. ایک طرف رشوت میز پر پڑی ہے، ایک طرف سود مل رہا ہے، بینک آپ کو آفر کر رہا ہے بار بار لو، رقم لو، کاروبار کرو، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو، آسائشیں بناؤ، لیکن تم نے یہ تہیا کیا ہوا ہے، یہ عہد کیا ہوا ہے کہ نہیں زندگی تنگی سے گزار لوں گا لیکن سود نہیں لوں گا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. وراثت تقسیم کرتے وقت سورۃ نساء تمہارے ذہن میں آئے گی کہ اللہ نے تو وراثت کے پورے قوانین طے کر دیے، وراثت کا 1 روپیہ بھی میں نہیں کھاؤں گا. غرض جتنی شہوات تھیں تم نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا. اب تو پھر جنت ہی جنت ہے نا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
کہ جو شخص اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، گھوڑے کی لگامیں کھینچ کے رکھی، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کس کی زبان سے ادا ہوا؟ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے دلوں کے نور ہیں۔ آج حضور کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، دلوں کے نور ہیں۔ یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، آج اس پر عمل نہ کر کے ہم قرآن سے بھی غداری کر رہے ہیں اور حضور سے بھی غداری کر رہے ہیں، تو پھر شفاعت کی امید کیسی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے ہمیں کہ میرا امتی ہے؟ پھر پہچان کیسے ہوگی؟ تو خیر حدیث کی طرف چلتے ہیں، بات اور رخ میں نکل جاتی ہے کرتے کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کو جہنم کے گرد لپیٹ دیا۔ اب کہا، کیونکہ حضرت جبرائیل دعویٰ کر چکے تھے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اے اللہ اس میں کون داخل ہوتا ہے؟ اس عذاب میں اتنا شدید عذاب ہے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ بھی ڈر گیا، اللہ کا مقرب فرشتہ بھی خوف سے لرز گیا اور کہا کہ اللہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے کہا اذهب فانظر الیہا، اے جبرائیل اب جا اور دیکھ۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قال فذهب فنظر الیہا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، تشریف لے گئے اور جہنم کا ایک دفعہ پھر تفصیلی معائنہ کیا۔ اب جبکہ جہنم کے گرد شہوات لپیٹ دی گئیں، اور پھر ثم جاء، پس وہ تشریف لائے، قال اے ربی وعزتک، اے رب تیری قسم اور تیری عزت کی قسم، تیری قسم اور تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا یبقى احد الا دخلها۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، اتنا طاقتور ہے، میرے فرش کے قریب ہی، میرے عرش کے قریب ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تعریف کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ طاقتور فرشتہ ہے، سب کا سردار ہے، میرے عرش کے قریب رہتا ہے، بہت امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور وہ اب کیا فرما رہے ہیں جہنم کا معائنہ کرنے کے بعد کہ اے میرے رب اب تو مجھے یہ ڈر ہے جب سے تو نے اس کے گرد شہوات لپیٹ دی کہ شاید کوئی ہی بچ جائے جو اس میں داخل نہ ہو، شاید کوئی ہی بچ جائے جو اس میں داخل نہ ہو، ورنہ سارے کے سارے اپنی ان شہوات کو پورا کرتے ہوئے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک کا دوسرا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات اس چیز کے، مطلب نفس کی تمام خواہشات اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں ان کے لیے لایا ہوں۔ مطلب قرآن کے تابع تمہاری تمام خواہشات ہوں گی تو تم مومن کی کیٹیگری میں آؤ گے، مومن ہوگے تو پھر جنت بھی ملے گی۔ جنت تو مومن کے لیے ہے نا، ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه۔ اللہ تبارک، بات پھر ایک اور جگہ پہ لمبی ہو جائے گی اگر یہ آیت میں نے پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کر دی، اس پر ٹھک گیا، اب اس کی نظر جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی، بد نظری کی طرف نہیں جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں اللہ کا خیال ہے۔ جیسے کسی عورت یا لڑکی کو دیکھتا ہے نظر جھک جاتی ہے، سود کی طرف نظر نہیں اٹھتی، جھوٹ نہیں بولتا، غرض جتنے تمام منکرات ہیں اس سے بچا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں فرشتوں کا نزول کرتا ہوں، فرشتے اسی دنیا میں ان پر نازل ہوتے ہیں۔ پھر کسی وقت اس آیت کا تفصیلی ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے سامنے آج 2 آیات کا ترجمہ و تفسیر مختصراً بیان کروں گا سورۃ نمل کی۔ آج جو ہم نے ایک آیت پچھلے جمعے میں پڑھی تھی، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یعنی مشرکین کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، بے شک وہ
وہ العزیز بھی ہے، بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، اس کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں، اس کی طاقت کا وراء الورا ثم وراء الورا ہم خیال تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ العلیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو آگے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فتوکل علی اللہ، تو اے میرے محبوب آپ صرف توکل کیجئے اللہ پر، ان مشرکین کی باتوں سے آپ کے دل میں کوئی گھٹن نہ آئے، آپ کا سینہ بھچے نہ، آپ صرف توکل کریں علی اللہ، اللہ پر، انکا علی الحق المبین، بے شک آپ تو روشن اور سچے حق پر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ تو بالکل روشن سیدھے سچے حق پر ہیں، تو آپ کا سینہ جو ہے ان کی باتوں سے گھٹنا نہیں چاہیے، آپ صرف اللہ پر توکل کریں۔ اگلی آیت کافی اہم ہے، انک لا تسمع الموتى، تو اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔